بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اموات کس وجہ سے ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو کس طرح اس مرض سے بچا سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اموات دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دل کی جو شریانیں ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں اور تنگ اس کے بعد یہ بند بھی ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے مختلف امراض جنم لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل ہر گھر میں بلڈ پریشر کا مریض موجود ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ اللہ خیر کرے، کچھ سال بعد ہماری زندگی اور مشکل ہو جائے گی، کیونکہ آج کل جوان لوگ دل کی مختلف بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صحت کی کچھ اصول ہے اس کو اپنا کے ہم ایک صحت مند زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کچھ اصول اس طرح ہے جس پہ عمل کرا ہو کہ ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ دل کی بیماری ایک دم نہیں آتی، یہ رفتہ رفتہ آتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی بتایا دیا تھا کہ دل کی جو امراض ہے یہ ایک مریض سے دوسری کو نہیں لگتی، لیکن اگر کسی کو ایک بار لگ گئی تو پھر اسے چھٹکارا بہت مشکل ہے۔ اب کچھ اصول ہے جس پہ ہمیں کرا ہو کہ ہم کس طرح اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے روٹین کی جو غذا ہے اس پہ خاص توجہ دینا چاہیے۔ ہماری غذا میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ یا چکناہٹ جو ہے یہ ایک خاص تناسب سے ہونی چاہیے۔ آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی جو اکثریت ہے اور جو بیماری اس کو لپیٹ میں لیتے ہیں، یہ ہماری غذا میں کاربوہائیڈریٹ یعنی شائستہ دار جو غذا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جب ہم روٹی کھاتے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے۔ یہ کاربوہائیڈریٹ ہمارے جسم میں فیٹ یا چربی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ چربی مختلف جسم کی مختلف جگہوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہ چربی اگر جسم میں جمع ہو جائے تو اس سے مختلف بیماری جنم لیتے ہیں، جس طرح لیور یا جگر جو ہے ہمارے سارے جسم کو یہ توانائی لیور یا جگر ہی مہیا کرتے ہیں۔ اب اگر جگر میں فیٹ جمع ہو جائے یا چربی جمع ہو جائے تو یہ اپنی میٹابولزم نارمل نہیں کر سکتے، تو اس سے مختلف بیماری جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول، ہائپر لیپیڈیمیا، مختلف امراض ہیں، خاندانی بھی چلتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کی کولیسٹرول زیادہ ہو جائے اور ٹائم پہ اس کو مینیج نہ کرے، میں آپ کو ایک ضروری بات بتاؤں گا کہ آپ کولیسٹرول کس طرح کارآمد بنا سکتے ہیں، کس طرح اس کو کم کر کے مفید بنا سکتے ہیں، یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنا ہے۔ اب یہ کولیسٹرول رگوں میں جم جاتے ہیں اور رگیں آہستہ آہستہ تنگ کرتے ہیں۔ رگیں تنگ کرتے ہیں تو اس سے دل کی مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، دل کی جو شریانیں ہیں یہ اگر 75% تک بند ہو جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، 75%، 70-75% سے زیادہ بند ہو جائے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور پتہ کس طرح چل جاتا ہے؟ جب کوئی بھاری کام کرتا ہے یا سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے یا اس طرح بھاری کام کے بعد اس کی سانس پھول جاتی ہے، اس کی ادھر درد ہو جاتے ہیں، اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، فیٹیگ اینڈ ملیریا سب کچھ اس کے علامات ہے۔ تو یہ اس کی علامات یہ علامات اگر کسی بھی ظاہر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ دل کے ڈاکٹر سے رجوع کر لے۔ پھر اس کے لیے وہ مختلف ٹیسٹ باہر کرتے ہیں۔ اس کے میں جو پہلا ٹیسٹ ہے اس کو ETT کہتے ہیں، ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ۔ اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کے دل کی شریانوں میں تنگی ہے کہ نہیں، یا پھر اس کے بعد جو غذا ہے وہ مختلف قسم کے جو چیزیں ہیں وہ اس کے بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سب سے زیادہ موت کس وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ دل کی شریانوں کی جو بندش ہے اور اس کی مسئلے ہے، اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب ہم کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں؟ تو اپنے غذا میں متوازنیت پیدا کریں۔ اس کے علاوہ جو ہائپر لیپیڈیمیا یا کولیسٹرول زیادہ ہے اس کو کنٹرول کر لیں، اور اس کو کنٹرول کس طرح کریں گے میں آپ کو وہ ضرور بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ تھوڑا بہت ہلکا ورزش یہ صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کی ہوتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کولیسٹرول کس طرح کارآمد بنائیں گے۔ آج کل تو ہمارے سارے ڈاکٹر صاحبان
میڈیسن لکھتے ہیں، اور وہ اس طرح ہے کہ یہ آپ کے لیپڈ یا کولیسٹرول کم کرتے ہیں، لیکن یہ کولیسٹرول آپ کو مفت میں نہیں ملی، اس کے لیے آپ نے بہت پیسے خرچ کیے ہیں، تو آپ کیوں اس کو ضائع کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سورج کی روشنی میں بیٹھ جائے تو سورج کی روشنی میں آپ کے کولیسٹرول وٹامن ڈی پہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور وٹامن ڈی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اگر کہوں کہ آج کل ایک ریسرچ میں ایک ریسرچ اس پہ ہوئی تھی کہ ہمارے جو بیماریاں ہیں اس میں 84% بیماری اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے سورج کی روشنی کو ایکسپوجر نہیں، یا ہم اس کے سامنا نہیں کر رہے۔ آج کل میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بیماری کیوں زیادہ ہو گئی، تو اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہم سورج کی روشنی سے دور دور بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پراپرلی سورج کی روشنی میں بیٹھ جائے، اپنے کمر دکھائے، اپنے فرنٹ دکھائے، اپنے جسم جتنا ہو سکے زیادہ سورج کی روشنی میں دکھائے۔ سورج کی روشنی میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کو وٹامن ڈی بھی کم ہو جائیں گے، اور وٹامن ڈی کے ہوتے ہوئے آپ کے بہت زیادہ صحت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس باتوں پہ عمل کر لیں، اور اس پیغام کو آگے بھی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن نہیں دکھایا تو اس کو بھی دبا لیں، اور نیک کام میں ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا چاہیے، اور یہ پیغام دوسروں کو بھی بتا دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔